بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی ضاد اور ضوا، پانی پت سے ضوا پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے امت کے اندر کبھی بھی ضاد کی جگہ ضوا نہیں پڑھا گیا ہے، اور وہیں سے ایک لغزش دارالعلوم دیوبند کو لگی ہے، اور وہ یہ کہ ان کے اکثر لوگ ضوادی ہیں۔ محقق الاسر نے بھی بدعتیوں کے مقابلے میں تنقیدی متین وغیرہ میں ضوا اختیار کیا ہے۔ میں نے حضرت کی زندگی میں جا کے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے لکھا ہے کہ ضاد حرف صحیح ہے اور ضاد مشہور غلط ہے، مشہور ہے غلط۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ چونکہ عجم میں اشکال بہت زیادہ ہوا ہے، اس لیے فساد صلاۃ کا قول نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے حنفی فقہاء کا کہنا ہے کہ اگر ضاد کی جگہ ضواد کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ایسے محیط برہانی میں ہے، اور اگر ضاد کی جگہ ضوا کہا اور اسی کو حرف مانا تو کفر تک لاگو ہو سکتا ہے۔ اس کو امام رازی نے تفسیر میں اور اماد الدین ابن کثیر میں تفسیر میں روک لیا ہے کہ یہ شدت فی الافتاء ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، کوشش یہ ہو کہ ضاد ہی کہا جائے، ضواد نہ کہا جائے۔ اس زمانے میں ہمارے طلباء اکثر ضوادیوں سے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے محمد انور شاہ نے جب حفظ پورا کیا تو ایک جگہ ہم گئے تھے، وہاں کچھ عرب مہمان تھے، ان کو پتہ چلا کہ معصوم بچے نے حفظ کیا، کہا اقرا علینا شیئا، کچھ پڑھ لو۔ تو محمد انور شاہ نے علم نشرح پڑھی، ووضعنا عنک، شیخ وضعنا، ایش وضعنا قرآن۔ اصل میں ضواد کلمہ اجنبیہ ہے، عربی میں ضوا ہے ہی نہیں، ضواد کی جگہ ضواد، ضوا خود ضوا وہ مستقل کلمہ ہے، تو وہ اس لیے چونک گیا۔ اگر آپ کسی عرب کو کہے کہ انی مریض تو وہ نہیں سمجھے گا، جب تک آپ کہیں نہیں انی مرید۔ فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ بہرحال پر دال پڑھنا ضوا سے بہتر ہے، یعنی ضواد پڑھو ضواد نہ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ علماء کرام میں سے علامہ آلوسی نے سب سے پہلے ضواد کی معاورت کی ہے، اور اس پر پورے بغداد کے اندر ماتم ہو گیا تھا۔ مفسرین کا میلان کچھ اس طرف لگ رہا ہے، لیکن بڑے نقاد مفسر جیسے بیضاوی اور قرطبی، ان تمام نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، ضواد لفظ ضواد نہیں ہے۔ تفصیلات کے لیے روح المانی کسی اور جگہ اس نے ضواد یہاں نہیں کیا، اور تفسیر المنار شیخ رشید علی رضا۔ سنا ہے کہ مولانا عبدالحق حقانی نے فتح المنان فی تفسیر القرآن میں اس مسئلے پر غیر معمولی طویل بحث کی ہے۔ ہم ایک تو یہ جانتے ہیں کہ عجم کے لیے اس حرف کا پورا ادا کرنا بظاہر مشکل ہے، کیونکہ عربوں کے بارے میں کہتے ہیں الذی انطق بالضاد، جو ضاد کو صحیح طرح ادا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یا بہت کوشش کی قاریوں نے تو ضاد کر دیا، اور یا بالکل ہی کوشش نہیں کی تو ضاد کر دیا۔ والحق بینہما، درمیان میں ہے، کیونکہ متن الجزری میں ہے والضاد من حافته اذ ولی الادراس من ایسر او یمنا۔ ہم عاجزوں کا اور اکثر اساتذہ اور مشائخ کا میلان یہی ہے کہ حرف ضاد ہے، ضواد نہیں ہے، اور ان ابانا لفی ضلال مبین، ٹھیک ہے ضلال نہ پڑھا جائے۔ اس زمانے کے بعد اشاعتی اور پنجبیری وہ بالکل ہی نرے ضوادی ہو گئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نامناسب بات ہے۔ میں فتویٰ تو نہیں دیتا ان دو بزرگوں کی وجہ سے، لیکن طبعی طور پر اس نماز کی صحت کا قائل نہیں، کیونکہ یہ کلمہ اجنبیہ اور غیر مانوس کلمہ پڑھا جا رہا ہے جس کو عرب سرے سے جانتے نہیں۔ پھر حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ زیارتہما والحضور عندہما
بإيمان وفكر صحيح وعمل صالح وتوبة راجعة إلى الحق. وہاں ائمہ مصلی پر قرات کرتے ہیں، چار دانگ عالم سنتے ہیں، اور وہ حرف ضاد نہیں جانتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس لیے نصیحتا للہ ولرسولہ وفی صالح امر المسلمین لا سیما المستفیدین منا. ان کو یہی مشاورت ہے کہ وہ دعات پڑھا کرے اور ضاد نہ پڑھے اور نہ پڑھائے، اور اس سے توبہ کرے اور پیچھے ہٹے. یہ بہت بڑا سقم اور لغزش واقع ہوئی. کسی زمانے میں ہمارے استاد تھے عبدالعزیز مصری، بنوری ٹاؤن میں طلباء کو تجوید پڑھاتے تھے. تو انہوں نے جب درس میں دعات پر کلام کیا تو بعض طلباء ناراض ہوئے، اور انہوں نے کچھ لکھ کے شیخ کے میز پہ رکھا. غالباً حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب کی کوئی تحریر رکھی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا جس میں ضاد کی طرف ترجیح تھی. تو مصری استاذ کا مجھے یاد ہے، یا مولانا انظروا الی هذه الاهانہ. انہوں نے مصر کے خلاف کچھ لکھا تھا. تو مصر کو ہم حجت نہیں مانتے. مصر عرب نہیں ہے، وہ عجم کا افریقے کا حصہ ہے، لیکن مکہ و مدینہ حجت ہے. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے لعمل الحرمین الشریفین. کئی مسائل میں صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ ہم حرمین شریفین کا یہی عمل ہے، لہذا یہی ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.